میں بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی، خود پر صرف کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ میرے اندر اس وقت اتنا خوف تھا کہ لگتا تھا خوف کے مارے ہی میں مر جاؤں گی، کیونکہ شاید جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا تھا وہ آج تک کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کی رات کو نہیں ہوا ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شوہر کے نام پر مجھے ایک جلاد انسان ملے گا۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی، یتیم خانے سے ہی وہ شخص مجھے نکاح کر کے لے کر آیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے آگے پیچھے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ میرے شوہر سے اس کے رویے کے بارے میں جان سکے۔ بے بسی مجبوری میرے پاؤں کی سب سے بڑی زنجیر بن گئی تھی۔ شادی کی رات میں نے بہت زیادہ خواب تو نہیں دیکھے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ایک یتیم خانے سے آئی ہوں۔ ہمارے لیے تو یہی بہت ہوتا ہے کہ ایک سہارا ہمیں مل جائے۔ وہ شخص 40 کے لگ بھگ تھا، دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک صورت اور مناسب سا تھا، لیکن میں 20 سال کی خوبصورت الڑ حسینہ تھی۔ میرا شادی کا جوڑا بھی میرے ہونے والے شوہر نے یتیم خانے کی انچارج کو دیا تھا۔ میں نے وہ پہن لیا، میری سہیلیوں نے مجھے تیار بھی کر دیا تھا۔ میں نے اس شخص کو نکاح کے بعد اس وقت دیکھا تھا جب وہ مجھے اپنے گھر رخصت کروا کر لے گیا۔ رخصتی کے وقت اس نے مجھے برقع نقاب پہنایا تھا، اس لیے میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت کا خریدار کون تھا۔ بہرحال میں روتے دھوتے اپنی سہیلیوں سے بچھڑ کر لقمان کے ساتھ اس کے گھر پر آ گئی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن گھر ایک اچھے پوش علاقے میں صاف ستھرا بنا ہوا تھا۔ 3-4 کمروں کا مکان تھا جہاں رہنے والا وہ اکیلا ہی تھا۔ یتیم خانے کی انچارج نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس نے تمہاری تصویر دیکھ کر تمہیں پسند کیا ہے۔ بہرحال میں نے اپنی آنکھوں میں کوئی زیادہ خواب نہیں سجائے تھے۔ میرا ہاتھ تھام کر لقمان نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا تھا، پھر کہنے لگا کہ اپنا برقع اتار دو، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں نے اپنا نقاب اور برقع اتارا۔ کمرے کو میں چاروں طرف سے غور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ کافی خوبصورت فرنیچر میرے کمرے میں سجایا گیا تھا، اور اس وقت تو پورا کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ میرے دل میں شادی کے لیے کئی امنگیں بھرنے لگی تھی۔ میں خوش ہو گئی۔ ابھی تک کی محرومیاں مجھے لقمان کے گھر پر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری آزمائشوں کی ابتدا ہے۔ بہرحال کچھ دیر بعد جب لقمان کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میرا دل اچانک سے دھڑکا تھا۔ اس کی سانولی رنگت، بھدے نین نقش اور بھرا وجود دیکھ کر میرا دل تو جیسے پسیج کر رہ گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یتیم خانے کی انچارج نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، لیکن بہرحال یہ میری قسمت تھی اور میں اپنی قسمت سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ ماں باپ تو تھے نہیں جو مجھ سے رشتے کے بارے میں دریافت کرتے، مجھے تصویر دکھا کر میری رضامندی پوچھتے۔ یتیم خانے میں تو جیسا رشتہ آ جائے بس لڑکیوں کو بیاہ دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور یہ سوچا کہ چلو ہوتے ہوتے مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو ہی جائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شوہر نہیں بلکہ ایک بے رحم ظالم انسان ہے۔ شادی کی رات میرے پاس بیٹھنے کے بجائے وہ سامنے اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا، اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر جیب سے سگریٹ نکالی اور پینے لگا۔ میں دلہن بنی بیڈ پر سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بے باک نظریں میرے پورے وجود پر سفر کر رہی تھی۔ میں اس وقت بے حد نروس تھی، کچھ فطری سی بھی بات تھی اور کچھ مجھے اپنے شوہر کی نظریں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے وہ راحت اور سکون نہیں محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ اس رشتے کا تقاضا ہوتا ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ اے لڑکی، اپنا دوپٹہ اتارو۔ یہ سن کر گھبرا کر میں نے اسے دیکھا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تھا تو میری آنکھوں میں حیرت تھی۔ شوہر کو تو چاہیے تھا کہ میرے پاس بیٹھتا، مجھے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ناقابل فہم سی بات تھی۔ اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر میں مزید گھبرائی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اب میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی کہ بھلا یہ کیا طریقہ ہے۔ جب اس نے دوبارہ سے سخت لہجے سے کہا کہ تمہیں سنائی نہیں دیتا، اپنا دوپٹہ اتارو، میں گھبرا کر اپنے دوپٹے سے پینے اتارنے لگی۔ میرے ہاتھ خوف کے مارے کپ کپا رہے تھے۔ لقمان سامنے بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا اور میری طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔
کچھ میں اس کی نظروں سے نروس تھی اور کچھ اس کی عجیب سی فرمائش پر۔ بہرحال میں نے اپنی شادی کا جوڑے کا دوپٹہ اتار کر بیڈ کے سائڈ میں رکھ دیا۔ اب تو اس کی چبھتی نظریں مجھے اور بھی زیادہ الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ مجھے شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اپنے زیورات بھی اتارو۔ اس کی ہر بات مجھے پریشانی میں ڈال رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ سے اپنے تمام زیورات اتار کے رکھ دیے، لیکن اس کے بعد جو کچھ اس نے مجھ سے کہا میں نے صاف انکار کر دیا اور فوراً بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ میرے انکار پر تو جیسے لقمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ وہ غصے سے کھڑا ہو گیا، میرے پاس آ گیا، کہنے لگا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ اس کے لہجے نے میری جان ہی تو نکال دی تھی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ وہ غصے سے کہنے لگا اگر تم نے میری بات سے انکار کیا تو میں تمہارا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ لیکن میں کسی قیمت پر بھی اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا، کہنے لگا کمینی اپنی اوقات بھول گئی ہے کہ تمہیں کہاں سے اٹھا کر لایا ہوں؟ پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے تو۔ اگر میری کسی بھی بات سے انکار کیا نا تو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کے اس خطرناک لہجے پر میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپا تھا۔ میں رونے لگی۔ مجھے ایسے سخت رویے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ میں ذرا سا پیچھے ہٹی تو اس نے مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، میرے چہرے کے برابر اپنا چہرہ لا کر غصے سے اپنی لہو رنگ آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے نہایت ہی سخت لہجے سے کہا چلو وہ کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے۔ میری آنکھوں سے بے حساب آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس بے رحم شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مجھ سے ایسا کام مت کرواؤ، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ عورت تو شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، اسے حیا میں ہی رہنے دو۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا جس جگہ سے تم آئی ہو نا، کیا میں واقف نہیں ہوں کہ وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ میرے سامنے زیادہ ڈرامے بازی مت کرو۔ میں جانتا ہوں کہ یتیم خانے کی آڑ میں وہاں پر کیا کیا رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں۔ جب تم وہاں موجود مردوں کے دل بہلا سکتی ہو تو پھر میں تو زیادہ حق رکھتا ہوں۔ آخر تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لا کر رکھا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا رویہ تمہارے ساتھ اچھا رہے تو وہی کرو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہمارا یتیم خانہ بالکل ویسا نہیں تھا جیسا وہ سمجھ رہا تھا۔ ہماری انچارج بہت اچھی تھی، اس نے ہمیں بالکل ماں کی طرح پالا تھا، ہماری حفاظت بھی کی تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ دوسرے یتیم خانوں میں یتیم عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا تھا اور کون سے کھیل کھیلے جاتے تھے، لیکن میں نے جب سے اس یتیم خانے میں آنکھ کھولی تھی ہماری حفاظت ایسے کی گئی تھی جیسے سگی بیٹیوں کی جاتی ہے۔ میں نے لقمان سے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت اور بھی مضبوط کی، میرے بالوں کو بری طرح سے کھینچنے لگا۔ بکو مت، مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو، اتارو اپنا لباس، یہ کہہ کر اس نے مجھے دھکیلتے ہوئے چھوڑا تھا۔ میں زمین پر گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ شوہر بیوی کا لباس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پاکیزہ بنایا ہے، شرم و حیا کا حکم دیا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اس لیے کہا ہے کیونکہ لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور میرا شوہر کیسا تھا؟ مجھے بے حجاب کرنے پر تلا تھا، وہ بھی اس طرح۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں ایک محفوظ جگہ چاہتی تھی جو مجھے اس گھر میں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میں شاید اتنی خوش نصیب نہ تھی۔ وہ شخص فوراً سے میرے پیچھے سے لپکا، مجھے بازو سے پکڑ کر مجھے کمرے میں گھسیٹتے ہوئے لایا۔ میں چیخنے لگی، چلانے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے واپس یتیم خانے میں چھوڑ دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے میرے دونوں گال تھپڑ مار کے سرخ کر دیے، مجھے بیڈ پر دھکیل کے پھینکا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی اور جلتی ہوئی سگریٹ سے میرا شادی کا لہنگا جلانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم کب تک میری بات نہیں مانتی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر ہی ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میرا لہنگا بری طرح سے جلنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ لہنگے کے ساتھ میں بھی جلنا شروع ہو جاتی میں نے اسے اتار دیا اور خود پر کمبل اوڑھ لیا۔ مجھے یوں بے بس دیکھ کر وہ ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بے بسی سے اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔
صبح تک میں یوں ہی روتی رہی۔ جب وہ صبح کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اس نے میرے منہ پہ دے مارا، کہنے لگا اس میں کچھ کپڑے ہیں، اسے پہن کر باہر آؤ اور مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، حکایت سے بھرا ہوا۔ میں نے اپنے کپڑے چینج کیے اور روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی چھوٹا سا کچن تھا۔ جب میں کچن میں آئی تو پورا کچن گندا ہو رہا تھا۔ سنک میں گندے برتن پڑے تھے۔ گیس پر چائے کی کیتلی پڑی تھی جو کہ جل جل کے کالی ہو چکی تھی۔ میں نے پورا کچن صاف کیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ فریج میں ہر چیز موجود تھی لیکن پورا فریج گندا تھا۔ میں نے ناشتہ بنا کر سامنے ٹیبل پر رکھا لیکن خود اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کیا۔ میں نے کھڑے کھڑے ہی کچن میں ناشتہ کیا۔ پھر میں صفائی کرنے لگی۔ اس دوران میں یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ کس کیبنیٹ میں کون سا سامان رکھا ہے۔ وہ شخص ناشتہ کر کے کچن میں آ گیا۔ اسے اپنے پاس پا کر مجھے بس ایک ہی احساس ہوتا تھا اور وہ تھا خوف کا۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا جو حرکت تم نے رات کو کی ہے نا، اگر وہ حرکت آج بھی دہرائی تو پورا کمرہ جلا کر راکھ کر دوں گا اور تمہیں بھی جلا دوں گا۔ یہ سن کر میں اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ جب میں کھانا بنا کر کچن سے باہر آئی تو وہ گھر میں نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا لیکن رات کے بارے میں سوچ کر میرا دل خوف زدہ سا ہونے لگا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اگر اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنانا ہی تھا تو ایک یتیم بے سہارا لڑکی کو ہی کیوں؟ وہ تو بیچاری بچپن سے ہی دکھ سہتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے سوچا کہ مجھے گھر سے بھاگ جانا چاہیے، نہ جانے یہ شخص رات کو میرے ساتھ کیا حیوانیت کا مظاہرہ کرے گا۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں گئی، چھوٹے سے بیگ میں اپنے کچھ کپڑے ڈالے جو کہ وہ صبح ہی لے کر آیا تھا اور باہر جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے مین گیٹ کھولنا چاہا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ گیٹ پر باہر تالا لگا ہوا تھا اور پورا گھر بند تھا۔ گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ میں پھلانگ کر باہر جا سکتی۔ دیواروں کے اوپر بھی اس نے بڑے بڑے جال لگا رکھے تھے۔ میں نے تمام کمروں کی کھڑکیاں کھول کر دیکھی لیکن سب پر لوہے کا جال لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا میں ایک قیدی ہوں۔ مجھے اپنی قسمت پر پھر سے رونا آنے لگا۔ روتے روتے ہی میں نے رات کا کھانا بنایا اور جو وہ شخص گھر کے اندر داخل ہوا، میں خوف کے مارے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر کے بیٹھ گئی۔ میں اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا چکی تھی۔ میں اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس سے ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب میرے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے کھٹکا کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بڑے غصیلے لہجے سے اس نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ توڑ دوں گا اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد کرو گی۔ کس کے ساتھ تم کمرے میں بیٹھی ہو؟ کون ہے کمرے میں تمہارے ساتھ؟ یہ سن کر تو میں دنگ رہ گئی۔ جس طرح کے انتظام اس نے گھر کے اندر کر رکھے تھے، بھلا کون یہاں آ سکتا تھا؟ میں نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ اس نے بڑے برے طریقے سے مجھے پیچھے دھکا دیا اور کمرے کی تلاشی لینے لگا، کبھی بیڈ کے نیچے، کبھی پردوں کے پیچھے، یہاں تک کہ الماری کھول کے بھی دیکھنے لگا۔ میں نے کہا آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا پھر دروازہ لاک کیوں کیا تھا تم نے؟ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم میں چلا گیا۔ شاید وہاں دیکھ رہا تھا کہ میں نے وہاں کسی کو چھپا کے تو نہیں رکھا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ شکی مزاج قسم کا شخص ہے۔ پورا کمرہ دیکھنے کے بعد کہنے لگا اگر میں نے یہاں کسی اجنبی کو دیکھا تو تمہارے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات کو اس شخص کی پھر سے وہی ایک بات تھی جو مجھے میری ہی نظروں میں گرانے کے لیے کافی تھی، لیکن اس بار میں نے خود کو بچانے کے لیے کوئی بحث، کوئی لڑائی نہیں کی کیونکہ مجھ میں اب مار کھانے کی ہمت نہ تھی۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ وہ شخص کمرے سے باہر نکل کر چلا گیا تھا۔ اس نے ابھی تک مجھے چھوا تک نہ تھا۔ اب تو یہ ہر روز ہونے لگا۔ وہ انسان مجھے بے حجاب کر کے باہر نکل جاتا تھا، پوری رات کمرے میں نہیں آتا تھا۔ ایک دن ہمارے گھر میں رات کو چور گھس آئے۔ میں اس وقت گہری نیند میں تھی جب مجھے کمرے کے باہر شور سا سنائی دیا۔ مجھے لگا جیسے میرا شوہر کسی سے لڑ رہا ہے۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی، سامنے 2 مردوں کو اپنے شوہر کے سر پر پسٹل تانے دیکھا۔ میرا شوہر زخمی حالت میں تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری حالت ہی خراب ہونے لگی۔ میں فوراً سے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی
ان چوروں کو کہنے لگی میرے شوہر کو کچھ مت کرنا، اسے کچھ مت کرنا۔ چور کہنے لگے اگر تم چاہتی ہو کہ ہم تمہارے شوہر کو کچھ نہ کہیں تو جو بھی زیورات اور نقد موجود ہے وہ ہمیں لا کر دو۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنی الماری کا لاکر کھولا تو اس میں کچھ کیش تھا، تھوڑا بہت زیور بھی تھا جو کہ میرے شوہر نے مجھے مہر کے طور پر دیا تھا۔ میں نے وہ سب لا کر ان چوروں کے حوالے کر دیا۔ پیسے لے کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں رونے لگی، بار بار اپنے شوہر کا چہرہ اور ہاتھ دیکھنے لگی کہ کہیں اسے زیادہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، کیونکہ وہ شاید ان چوروں سے لڑ پڑا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر زخم تھے، ہونٹ کے پاس بھی خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کیا، روتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی کہ آپ نے کیوں ان سے لڑائی کی، وہ بھی کچھ پیسوں کی خاطر؟ میرے لیے نہ تو پیسہ اہمیت رکھتا ہے اور نہ ہی زیور، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں اکیلی کیا کرتی؟ پہلی بار وہ مجھے یک ٹک دیکھ رہا تھا، جیسے اسے میری باتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہو۔ کہنے لگا تمہیں میری اتنی پرواہ کیوں ہونے لگی؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہوگی تو اور کس کو ہوگی؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ سا گیا تھا، وہ فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کر لیا۔ لیکن اس رات میں بہت بے چین رہی، بار بار میرا دل یہی سوچ کر خوف زدہ ہوتا رہا کہ اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو وہ میرے شوہر کے ساتھ نہ جانے کیا کرتا۔ بے شک میرے شوہر نے میرے ساتھ کبھی بھی اچھا رویہ نہیں رکھا تھا، جتنا ذلیل مجھے کر سکتا تھا کرتا تھا، وجہ تو میں بھی نہیں جانتی تھی، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ بہت زیادتی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اچھا ہی رویہ رکھا تھا، اس کی پسند کا کھانا بناتی تھی، پورا دن اس کے کام کرتی تھی، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اور میں نے وہ پوری نہ کی ہو۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر شکی مزاج ہے، اس لیے میں تیار بالکل بھی نہیں ہوتی تھی، بالکل سادہ رہنے لگی تھی۔ اب تو میرے شوہر کا رویہ بھی کچھ بدلنے لگا تھا، وہ بہت خاموش خاموش رہنے لگا، میرے کمرے میں بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ ایک بار میں کچن میں برتن دھو رہی تھی اور کچن کی صفائی کر رہی تھی، اکثر میں رات کو ہی پورا کچن صاف کر کے سوتی تھی اور اسی وقت وہ چائے کا بھی کہہ دیتا تھا۔ آج کل بہت چپ چپ سا تھا۔ میں برتن دھو رہی تھی کہ جب وہ کچن میں آیا، میں سمجھ گئی کہ اس نے چائے پینی ہے، اسی لیے میں نے فوراً سے گیس پر چائے چڑھا دی کہ میں اس کا ہر کام اس کے کہے بنا کر دیتی ہوں۔ یہ دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگا ایسا کرو جا کے آرام کرو، میں اپنے لیے چائے خود بنا لوں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں بنا دیتی ہوں، ویسے بھی ابھی مجھے کچن بھی صاف کرنا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ کچن صبح کو بھی صاف ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم سارا کام کر کے ہی سوگی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے ایسے جملے میرے ساتھ بولے تھے، ورنہ شروع میں تو وہ مجھ پر بہت سختی کرتا تھا، کہتا تھا پورا گھر چمکانے کے بعد ہی تمہیں سونے کی اجازت ہے، اس لیے مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کو چائے بنا کر دے دیتی ہوں، لیکن اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا جاؤ جا کر آرام کرو، مجھے ویسے بھی تم تھکی تھکی سی لگ رہی ہو۔ یہ سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، یہ بات تو سچ تھی کہ کچھ دن سے میں واقعی تھکی تھکی سی تھی، گھر کے کام مسلسل کرنے سے میرے چہرے پر اب تھکن کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے اپنے شوہر کی سنگت کی خواہش بھی ہونے لگی تھی، وہ جیسا بھی تھا مجھے زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، کچھ دیر ایسے ہی لیٹی رہی، پھر خیال آیا کیوں نہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں، آخر وہ مجھے کس بات کی سزا دے رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ یہ سوچ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی، سوچا کہ بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، وہ میرا شوہر ہے، اس سے نہیں کہوں گی تو پھر کس سے کہوں گی؟ میں کمرے سے باہر نکلی اور اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی، لیکن سامنے کا جو منظر میں نے دیکھا میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ وہ جانماز بچھائے رو رہا تھا، نہ جانے اسے کس بات کا غم تھا، وہ کیوں رو رہا تھا میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، جائے نماز طے کر کے رکھنے لگا، پھر کہنے لگا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہنے لگا کہ یہ میرا اور اللہ کا مسئلہ ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کو بھی یاد کرتا ہے، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا وہ تو بالکل غیر انسانی سلوک تھا۔
میں تو سمجھتی تھی کہ اللہ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ اتنا سنگ دل نہ ہوتا۔ مجھے وہیں کھڑا دیکھ کہنے لگا تم جاؤ یہاں سے، لیکن میں اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا آپ کیوں مجھ سے دور رہتے ہیں؟ میری بات سن کر اس نے فوراً مجھے خود سے الگ کیا، کہنے لگا جاؤ یہاں سے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کیوں نہیں مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرتے؟ میاں بیوی تو ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا ہے تاکہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کی کمی محسوس نہ ہو، وہ آپس میں بات کریں اور خوشگوار زندگی گزارے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا عورت بے اعتبار ہوتی ہے، میں نے بہت بڑے بڑے دھوکے کھائے ہیں، اسی لیے مجھے کسی بھی عورت پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا میری ماں اس وقت ایک غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی جب میں 10 سال کا تھا، صرف اس لیے کہ میرا باپ خوبصورت نہیں تھا۔ مجھ سے بڑی میری بہن تھی، جب وہ جوان ہوئی تو میرا باپ انتقال کر گیا۔ میں نے باپ کی دکان سنبھال لی، بہن گھر سنبھالنے لگی۔ میں اس کا رشتہ بھی ڈھونڈ رہا تھا لیکن کہیں بات نہیں بن رہی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں گھر آیا تو بہن کے کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو وہ گلی کے آوارہ لڑکے کے ساتھ گناہ کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا سب عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی بہن کو مار مار کے گھر سے نکال دیا، وہ اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں نے کئی سال اسی لیے شادی نہیں کی۔ پھر لوگ مجھے طعنے دینے لگے کہ تم سے کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ جس کی ماں اور بہن بھاگ گئی ہو انہیں کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ یہ سب سن کر میں نے یتیم خانے میں جا کر شادی کی بات کی اور تم سے شادی کر لی، لیکن تمہیں دیکھتے ہی مجھے اپنی ماں اور بہن کی حرکتیں یاد آنے لگی، اس لیے میں تم سے اس بات کا بدلہ لینے لگا۔ لیکن جس دن چور گھر آئے تھے تو تمہیں اپنے لیے اتنا پریشان اور روتا ہوا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ جیسا برا رویہ میں نے تمہارے ساتھ رکھا، تمہیں تو مجھے مروا ہی دینا چاہیے تھا، لیکن تم نے سارا پیسہ اور زیور ان چوروں کو دے دیا۔ میرے لیے تم رو رہی تھی، یہ دیکھ کر میرے خیالات تمہارے لیے بدلنے لگے، لیکن مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہونے لگی، اسی لیے تمہارے پاس آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں تمہیں اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا لقمان، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے، اور اگر تھی بھی تو وہ ختم ہو گئی۔ جو کچھ لقمان کی ماں اور بہن نے کیا وہ واقعی غلط تھا، کسی بھی مرد کو ایسا کرنے پر مجبور کر سکتا تھا۔